السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے دانش حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش تھاٹس۔ دوستو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات یعنی کہ جنات اور فرشتوں کی دنیا کے حقیقی ہونے پر ہمارا ایمان ہے، جو کہ انسانوں کی طرح بظاہر ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن در حقیقت یہ وجود رکھتی ہیں۔ فرشتوں کے وجود اور ان کے دنیا سے تعلق کے متعلق معلومات انتہائی کم ہیں، اس لیے آج بھی بہت سے لوگ نہ صرف فرشتوں کے وجود سے انکار کرتے ہیں بلکہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ انہیں اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، جس کی قرآن کریم نے حقیقت کچھ اس طرح واضح طور سے بیان کی ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری کے لیے نور سے پیدا کی گئی ایسی مخلوق ہے جس میں کوئی خواہشات، جنس، نیند، بھوک اور تھکاوٹ جیسی کسی بھی چیز کا کوئی تصور ہی موجود نہیں، اور دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی یہ مخلوق موجود تھی۔ دوستو، فرشتوں میں 4 فرشتے انتہائی مقرب اور اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور حضرت عزرائیل یا ملک الموت۔ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں جسے وہ پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک ہر لمحہ نبھاتے رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ان 4 مقرر فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ مقرر فرشتہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو یا اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سب سے زیادہ قریب ہوں۔ لفظ میکائیل کیل سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ناپنا، تولنا، اور یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ انسانوں کے لیے یا مخلوق کے لیے جو زمین پر یا تمام آسمانوں پر موجود ہے اس کے لیے رزق اتارنا اور بارشیں برسانے کا نظام بھی انہی کے ذمہ ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ کہاں پر گرے گا اور اس سے کیا کچھ اگے گا، اس سب کا حساب بھی وہ رکھتے ہیں، اور ہر ایک کیڑے کو پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے رزق پہنچانا بھی انہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام ہے عبید اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 زمین پر۔ آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، جبکہ زمین پر ابوبکر اور عمر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر یعنی کعبۃ اللہ جو کہ زمین پر موجود ہے، اسی طرح کا ایک اور کعبہ کہ اسی کے اوپر عرش پر بھی موجود ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور یہاں پر ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ جو ایک بار اس کا طواف کر لے دوبارہ فرشتوں کی بے انتہا تعداد کی بدولت اس کی باری کبھی بھی نہیں آتی۔ اس بیت المعمور کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ یہ فرشتوں کی عبادت کے لیے جماعت کرواتے ہیں۔ ان کی باقی فرشتوں پر برتری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کی سورہ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتے یعنی کہ میکائیل اور جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے اور خدا کافروں کا دشمن ہے۔ بائبل میں ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ان کی ذمہ داری یہودی قوم کی دیکھ بھال کرنا تھی، انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاش سے متعلق بحث و تکرار بھی کی تھی۔ یہی وہ فرشتے ہیں جو بیابان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوئے تھے، جبکہ مکاشی کی کتاب میں یہ بھی درج ہے کہ میکائیل علیہ السلام نے ہی دوسرے فرشتوں کے ساتھ مل کر ابلیس اور اس کے شیاطین سے جنگ کی تھی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہمیں کئی اسلامی روایات سے بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب حضرت میکائیل زمین پر اترنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک پاؤں ساتوں جنت میں ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں ساتوں زمین پر، لیکن قرآن کریم میں ان کی ذمہ داری صرف مخلوقات کو رزق پہنچانا ہے اور بارش، بادل، بجلی، آندھی وغیرہ پر کنٹرول ہی بیان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جسامت اور شخصیت سے متعلق کوئی بھی مستند حوالہ اور روایات موجود نہیں ہیں۔ بائبل میں انہیں آرک اینجل یعنی سب سے زیادہ ہائیسٹ رینک اور طاقتور ترین فرشتے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جنہوں نے اکیلے ہی شیطان کو جنت سے دھکیل کر باہر نکالا تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسے ذلیل کر کے بارگاہ الہی سے باہر نکال دیا گیا۔ ان کا ذکر بائبل میں 6 جگہ پر موجود ہے، اور ایک جگہ پر پرافٹ دانیال سے متعلق بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے دعا کی تو اچانک روشنی کی صورت میں ایک بہت بڑی جسامت کی شخصیت ان کے سامنے ظاہر ہوئی، جس نے سونے کا بیلٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر ٹوپیز سٹون یعنی پکھرات پتھر سے بنا تھا، اس کا چہرہ روشنی سے بھرا تھا، اس کی آنکھیں ایک روشنی کے چراغ کی مانند، جبکہ ہاتھ اور ٹانگیں پیتل کے جیسے چمکدار کسی چیز سے بنی تھیں، اور وہ بہت ہی بڑی جسامت کے تھے۔ اس کے علاوہ شیاطین کی فوج کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے،
جس میں شیطان کو ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ فرشتوں کے ساتھ شیطان اور اس کے چیلوں نے آسمانوں پر یا جنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں کی جس جماعت نے انہیں شکست دی اس کے کمانڈر حضرت میکائیل علیہ السلام ہی تھے۔ لیکن ان روایات کے اندر کتنی حقیقت یا کتنا سچ ہے، یقین سے کچھ بھی کہنا ممکن نہیں، کیونکہ بائبل کے اندر ایسی معتبر شخصیات سے متعلق بہت ساری کہانیاں اور فرضی قصے کہانیاں بھی موجود ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ اسی لیے تو الہامی کتاب ہونے کے باوجود مسلمان اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں اور اس کے اندر کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ روایات اسی بدلاؤ کا نتیجہ ہیں یا حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے بعد فرشتوں کو بھی موت آئے گی، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے ہر زندہ چیز کو موت چکھنی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ قیامت کے روز ملک الموت باقی 3 فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت کی روح کو خود اللہ تعالیٰ قبض کریں گے اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کریں گے کہ صرف وحدہ و یکتا خالق و مالک اصلی بادشاہ صرف اور صرف میری ہی ذات ہے، جبکہ باقی سب ناتواں کمزور مخلوق اور صرف میری ہی محتاج ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔